أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، اگر ہم اور آپ میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ گھر میں نحوسات جو ہیں وہ ختم ہوں، اس کا کس طرح سے علاج کیا جائے۔ نحوست مثلاً اگر گھر میں افراد ہیں رہنے والے، وہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ گھر کے افراد میں سے میاں بیوی ہوں، اولاد ہوں، یا اور عزیز و اقارب کزن رشتہ دار جو بھی ہوں، اس طریقے سے۔ اور دوسرا یہ کہ گھر میں عبادت کا ماحول نہیں ہے، کوئی عبادت کی طرف رغبت نہیں کرتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نحوست کا عدم برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ میں سے چاہتے ہیں کہ یہ نحوست ہمارے گھروں سے نکلے، ہمارے گھر میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، اور ہمارے گھروں میں عبادت کا ماحول بنے، تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ان مجربات میں سے جو کشف الہموم ہیں ایسے ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک انار لینا ہے، اس انار کا جو چھلکا ہے اس کو لے کر سکھانا ہے، سوکھنے کے بعد اس چھلکے کو پیسنا ہے، کوٹنا ہے۔ جب وہ بالکل آٹے کی طرح ہو جائے تو اسی کو پانی میں ڈال کر پانی کو ابالیں، اور پانی جو ابل جب جائے تو تھوڑی سی مقدار میں، یعنی 1 کپ 2 کپ اس کا پانی بچے تو وہ پانی کسی برتن میں ڈال کر اسی پر تقرأ علیہ آیت الکرسی الا وہم فیہا خالدون، یعنی ہم فیہا خالدون تک آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس پر؟ وہ جو انار کے چھلکے جس کو آپ نے پیسا ہے، کوٹا ہے، اس کو آپ نے پانی میں ابالنا ہے۔ ابالنے کے بعد سامنے رکھ کر اس پر آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس نیت سے کہ ہمارے گھر سے جتنی بھی پروردگارہ نحوسات ہیں ان کا خاتمہ ہو، وہ یہاں سے چلی جائیں، اور ہمارے گھر میں خیر، برکت، اتفاق، اتحاد ہو، عبادت کا ماحول بنے۔ پھر جب یہ صورتیں پڑھ لیں، وہ جو پانی جس پر آپ نے یہ ختم کیا ہے ان صورتوں کا، تو یہی پانی اپنے گھر کے تمام کمروں میں، دیواروں میں، کونوں میں تھوڑا تھوڑا سا چھڑکیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اپنے بستروں پر بھی جو ہے، اپنے چارپائیوں پر، بیڈ وغیرہ ہیں، اس پر بھی چھڑکیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ جو گھر میں نحوسات ہیں جس کی وجہ سے ایسا ماحول ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو 1 2 3 مرتبہ ہفتے میں کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی کتنی برکات ہیں گھر میں سکون کے لیے، گھر میں عبادت کے ماحول کے لیے، گھر میں خیر، برکت، اتفاق اور اتحاد کے لیے۔ دوسرا عمل ہے بیمار کی شفا یابی کے لیے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم ہے 40 دن کا۔ وقت کیا ہے؟ بعد صلاۃ صبح، نماز صبح کے بعد۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ، ہر دن 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند افراد بھی مل کر سکتے ہیں، ایک بندہ بھی مل کر سکتا ہے، اس مریض کی شفا یابی کی نیت سے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ختم کو پڑھ کر سامنے پانی رکھ کر اس پر دم کر دیا کرنا، روزانہ یہی پانی اس مریض کو پلانا ہے اور اس کے جسم پر بھی چھڑکنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کونا مؤثرن انشاءاللہ تعالی، یہ پانی کا چھڑکنا، یہ ختم 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 40 دن تک نماز صبح کے بعد بہت ہی شفا یابی کے لیے مؤثر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا عمل ہے خصوصاً یہ ان افراد کے لیے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر تازگی رہے، ہمارا چہرہ روشن، ہمارا چہرہ نکھرا نکھرا نظر آئے، اور ہمارے چہرے پر کوئی غم کے، کوئی دکھ کے، کوئی پریشانی کے، کوئی مصیبت کے، کوئی تکلیف کے آثار نہ ہوں۔ تو ایسے افراد کے لیے ایک عمل ہے عرق گلاب کا۔ یہ جو گلاب کا پھول ہوتا ہے، اس کا پانی کی بوتل ملتی ہے، اس کو عرق گلاب کہتے ہیں، یہ گلاب کا پانی بھی کہیں تو یہ ماء الورد بھی سے کہتے ہیں۔ اس پانی پر جو ہے آپ نے عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دن 14 مرتبہ اسی پانی پر صلوات پڑھ کر پھونک ماریں، اس کو دم کریں، اور یہی پانی آپ اپنے چہرے پر لگائیں، آپ اپنے سر پہ ڈالیں، اپنے بدن پہ ڈالیں، کیونکہ یہ جو
عمل ہے، یعنی گلاب کے عرق گلاب کے پانی کا عمل اور اس کے ساتھ صلوات، فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے غم کو، انسان کے دکھوں کو، انسان کی تکالیف کو دور کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت ملتی ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا کہ ان ماء الورد یزید فی ماء الوجہ، فی ماء الوجہ وینفی الفقر۔ یہ جو گلاب، عرق گلاب کا جو پانی ہے، اس کا استعمال کرنا، یہ جو ہے ایک تو چہرے پر نکھار دیتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے، دوسرا یہ کہ انسان کی غربت، فقر جو ہے نا مالی حوالے سے، وہ بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پانی، جو گلاب کا پانی ہے، اکثر مجالس اعزاء میں یا غم کے ایام میں مثلا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ وَالسَّبَبُ فِي اسْتِعْمَالِ مَاءِ الْوَرْدِ فِي الْمَجَالِسِ الْعَذَا، وہ کون سا سبب ہے کہ گلاب کے پانی کو، عرق گلاب کو مجالس اعزاء میں استعمال کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انہو مزیل الغم، یہ جو ہے غم کو زائل کرتا ہے، دکھوں کو، پریشانیوں کو، تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمیشہ اگر کوئی کرتا رہے گا تو اس کے لیے چہرے کی رونق، چہرے کی حشاش بشاش ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور آخری عمل ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ اگر کوئی ان ہستیوں کو صلوات پڑھ کر ہدیہ کرے، من قال اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ درود، یہ صلوات پڑھے، اعطاہ اللہ اجر 72 شہیدا، اس کو اللہ تعالیٰ 72 شہداء کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو صلوات پڑھتا ہے۔ وخرج